إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مقدس ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اسی بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کے حوالے سے دو الفاظ ذہن نشین کرنا۔ تمام بھائی، تمام بہنیں، یہ دو الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے، ان کو یاد کر لیں اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں، یہ دونوں الفاظ نبی علیہ السلام کے حوالے سے لازم اور ملزوم ہیں۔ کسی موڑ پر یہ دونوں الفاظ الگ نہیں ہو سکتے، جدا نہیں ہو سکتے۔ ایک لفظ ہے محبت، اور دوسرا لفظ ہے اطاعت۔ محبت اور اطاعت نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ معنی ہر وقت، ہر موڑ پر ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز الگ ہو جائے، خالی محبت ہے، اطاعت نہیں ہے، تو اس محبت کو کھوکھلی محبت کہتے ہیں۔ کھوکھلی، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں دلائل دوں گا انشاءاللہ۔ اگر اطاعت ہے
نبی علیہ السلام کی اطاعت ہے اور محبت نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بتاؤں گا۔ اطاعت ہے، فرما برداری ہے، لیکن محبت نہیں ہے، تو یہ اطاعت کھوکھلی اطاعت ہے، کھوکھلی ہے، خالی ہے، اس اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، یہ دونوں موجود ہیں، تو پھر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آئیے پہلے نقطے کی طرف، محبت۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں، بلکہ ایک مسلمان کا یہ تو عین ایمان ہے، عین ایمان۔ عین ایمان کس کو بولتے ہیں؟ جس کے بغیر ایمان مکمل نہ ہو سکے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میں لوگوں، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر، اور ایک روایت کے مطابق اپنے وجود سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، چلو دنیا میں ہمیں پیغمبر کی صحبت نہ مل سکی، پیغمبر کی رفاقت نہ مل سکی، پیغمبر کی محفل نہ مل سکی، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں پیغمبر کے ساتھ کھڑا کر دے، اے اللہ پیغمبر کی صحبت قیامت کے دن دینا۔ آئیے اس کا حل کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، المرء ما من احب، قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ وہ محبت کرتا تھا۔ اس لحاظ سے بھی ہم پر لازم ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم پیغمبر کے ساتھ محبت کریں، تاکہ کل قیامت دن پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن ہمیں 3 طرح کے لوگ ملتے ہیں، 3 طرح کے، نوٹ کرنا۔ ایک وہ طبقہ جنہوں نے حد سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت کی، خالی محبت، کھوکھلی محبت۔ اب اس کی مثال اور تو بہت ساری مثالیں ہیں، میں ایک مثال نبی علیہ السلام کا چچا ابو لہب کے حوالے سے دیتا ہوں۔ ابو لہب میرے پیغمبر کا سگا چچا،
نبی علیہ السلام کا باپ عبداللہ فوت ہو گیا، نبی علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے، ماں کی پیٹ میں تھے۔ ابو لہب دن رات دعائیں کرتا ہے کہ اللہ کرے، اللہ کو مانگتا تھا۔ میرے باپ میرے بھائی کے گھر میرے بھائی کی نشانی آ جائے، جی ہاں ایک وقت آ گیا، محمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب کی لونڈی بھاگتی ہوئی آئی، آ کر کہتی ہے تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا، جس نے آ کر خالی یہ خوشی بتائی، یہ خوشخبری بتائی، ابو لہب اتنا خوش ہوا، اس لونڈی سے کہا جا تو آزاد ہے۔ یہ محبت کی انتہا ہوتی، محبت کی انتہا ہے، محبت کی حد کر دی۔ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اپنے گھر کے ساتھ بنایا ابو لہب نے، تاکہ صبح شام میں آؤں اور جاؤں تو میری نگاہ بھتیجے محمد پہ پڑے، میں اپنے گھر میں بیٹھوں تو ایک ہمسائے کی گھر کی آواز آتی ہے، میرے گھر میں اگر آواز آئے تو میرے بھتیجے محمد کی ہے۔ محبت کی انتہا کر دے، لیکن خالی محبت، جس کو میں نے کیا کہا، شریعت کیا کہتی ہے، کھوکھلی محبت۔ کیا؟ کھوکھلی جانتے ہیں؟ کھوکھلی محبت، خالی محبت۔ ابو لہب کی اس محبت میں اطاعت نہیں تھی، ابو لہب کو اس کھوکھلی محبت نے فائدہ دیا؟ نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن نازل، سورت نازل کی، اس سورت کا نام آپ جانتے ہیں، قرآن کہتے تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ فرماتا ہے برباد ہو گیا ابو لہب، تباہ ہو گیا ابو لہب، ستیہ ناش ہو گیا ابو لہب کا۔ وہ کون ابو لہب؟ جو حد سے زیادہ بھتیجے سے محبت کرتا تھا، حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں برباد ہو گیا، ایسی تباہی کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کو اس کی تباہی سے، اس کی بربادی سے، اس کا مال جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ نہ بچا سکا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لونڈی مال ہے کہ نہیں؟ لونڈی مال ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بالاتفاق جب بندہ مر جاتا ہے، بالاتفاق جاؤ علماء سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو، چاہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہہ لیں، بریلوی کہہ لیں، کیا ہوا؟ پوچھیں ان سے۔ اگر کوئی مر جائے، اس کے پاس لونڈیاں بھی ہوں، لونڈیاں زر خرید ہوتی ہیں، نکرانی کا نام نہیں ہے، ملازمہ کا نام نہیں ہے، زر خرید ہوتی ہے، اس کو لونڈی بولتے ہیں۔ مرنے والا مر گیا، اس کے پاس اونٹ بھی تھے، بھیڑ بکریاں بھی تھی، گائے بھینسیں بھی تھی، لونڈیاں بھی تھی، سونا چاندی بھی تھا۔ اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہر مفتی آپ کو یہی جواب دے گا، ہر مفتی، ان تمام کو یہ مرنے والے کا مال ہے، یہ مرنے والے کا مال ہے۔ اس کے ورثاء میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں،
ماں ہے، باپ ہے، بیوی، یہ ورثاء ہیں۔ ان ورثاء کے درمیان یہ پورا مال ہے، بھیڑ بکریاں بھی مال ہیں، گائے بھینسیں بھی مال ہیں، سونا چاندی بھی مال ہے، لونڈیاں بھی مال ہیں، ان تمام کو تقسیم کیا جائے گا۔ نکرانیوں کو، نکرانی مال نہیں ہے، نکرانیوں کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ ملازمہ ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا، لیکن لونڈیوں کو تقسیم کیا جائے گا، ان کی قیمت لگائی جائے گی، جو چاہے گا وہ لے لے گا، باقیوں کو پیسے دے گا، یہ لونڈیوں کو بیچ دیا جائے گا۔ لونڈی مال ہے، لونڈی مال ہے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ فرماتا ہے ابو لہب ایسا برباد ہوا کہ اس کے مال نے اس کو فائدہ نہ دیا۔ فائدہ، لوگوں اگر رب کا قرآن کہے ابو لہب کو اس کے مال نے فائدہ نہ دیا، اس کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اگر یہ کہے فلاں نے خواب میں دیکھا، پتہ چلا لونڈی نے فائدہ دیا، لوگوں خوابوں کو مانو گے یا رب کے قرآن کو مانو؟ رب کے قرآن کہتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کو اس کے مال نے فائدہ نہ دیا۔ اگر دنیا کا کوئی مفتی یہ کہے، دنیا کے کوئی مولوی کہے، دنیا کے کوئی خطیب کہے نہیں لونڈی کا آزاد کرنا، لونڈی مال تھا نا، اس مال نے ابو لہب کو فائدہ دیا، ہم اس طرح کے خوابوں کو مانیں گے یہ رب کے قرآن کو مانیں گے؟ واپس آئیے، ابو لہب نے محبت کی، اطاعت نہ کی، فائدہ ملا، برباد۔ نمبر 2، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی، محبت نہ کی، اللہ اطاعت کی، میرے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی، میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، میرے پیغمبر کے ساتھ جا کر جہاد بھی کیا، اطاعت کی، محبت نہ کی۔ عبداللہ بن ابی کا نام جانتے ہو؟ رئیس المنافقین کا نام جانتے ہو؟ اس نے میرے پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھا تھا، میرے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، جمعہ کے دن ممبر کے قریب آ کر بیٹھتا تھا، جب میرا پیغمبر ممبر پہ آتا تو کھڑے ہو کر کہتا لوگوں اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے محمد کو بھیج دیا، توجہ سے پیغمبر کی بات کو سنو اور آپ کی اطاعت کرو۔ اللہ اطاعت کرتا تھا لیکن محبت نہیں کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا، محبت نہیں کرتا تھا۔ نتیجہ کیا ملا؟ اس رئیس المنافقین کھوکھلی اطاعت کرنے والے کو اس کی اطاعت نے فائدہ دیا؟ نہیں دیا۔ جب یہ کھوکھلی محبت کرنے، اطاعت کرنے والا مرا، اس کو میرے پیغمبر کے قمیض بھی پہنایا گیا، میرے پیغمبر نے اس کھوکھلی اطاعت کرنے والے کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اس کھوکھلی اطاعت کرنے والے کی قبر پہ میرا پیغمبر گیا، دعا بھی مانگی، بخشش کی دعا بھی کی۔ میرا پیغمبر اس کھوکھلی اطاعت کرنے والے کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہے، اللہ جبریل کے ذریعے قرآن بھیج رہا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے پیغمبر، آج آپ نے ایک کھوکھلی اطاعت کرنے والے کی نماز بھی پڑھا دی، قبر پہ دعا بھی مانگی، آج کے بعد وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آج کے بعد اس طرح کی کھوکھلی اطاعت کرنے والے کی نہ نماز پڑھنی ہے آپ نے، نہ قبر پہ دعا مانگی۔
اب آگے آئیے، تیسرا گروہ خوش نصیب کامیاب، جس نے میرے پیغمبر سے محبت بھی کی، میرے پیغمبر کی اطاعت بھی کی۔ اللہ، آئیے ایک کافروں کے سردار کی زمانی صحابہ کی میرے پیغمبر کے ساتھ محبت اور اطاعت، یہ جو جذبہ تھا نا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ مکے کے کافروں نے عروہ بن مسعود کو، جو کافروں کا سردار ہے، سب سے اچھی گفتگو کرتا ہے، پوری دنیا عروہ بن مسعود نے دیکھی ہے، بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنے والا، اس کی گفتگو کا انداز بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، وہ سلجھی ہوئی گفتگو کرتا ہے، اس کا کافر ہونا اپنی جگہ پر، پوری دنیا کے حکمرانوں سے مل چکا۔ عروہ بن مسعود کا انتخاب کیا مکے کے کافروں نے کہ آپ جائیں اور معاملہ طے کر کے، بات طویل ہے۔ عروہ بن مسعود آیا، جب واپس گیا مکہ میں، پورے مکے والے عروہ بن مسعود کی انتظار میں تھے، دیکھ کر جمع ہو گئے پورے مکہ والے۔ کیا فیصلہ ہوا؟ حدیبیہ کا معاملہ تو جانتے نا کہ نبی علیہ السلام 1400 کے قریب صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے روانہ ہوئے تھے، حدیبیہ کے کنویں پر رکے ہوئے ہیں، 350 میل کا سفر طے کر کے حدیبیہ کے کنویں پر نبی علیہ السلام رکے ہوئے ہیں۔ حدیبیہ کے کنویں اور مکے کے درمیان خالی 19 میل کا سفر ہے۔ اخلاقی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں بھیجا تھا کہ مکے والوں کو جا کے بتاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، اگر ہم لڑنے آتے ہمارے چہل جسموں پر احرام کا کپڑا نہ ہوتا، ہم نے تو احرام باندھا ہوا ہے، ہم لڑنے کے لیے آتے ہمارے پاس تلواریں ہوتی، ہمارے سروں پر جہادی خول ہوتا، نیزے ہوتے، لیکن مکے والوں کو بتاؤ نہ ہمارے پاس خول ہیں، ہمارے پاس تو احرام ہے، احرام باندھا ہوا ہے، آئیں گے عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے اپنا نمائندہ عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ جائیں معاملات طے کریں۔ ان کو چاہیے تھا کہ مدینے سے روانہ ہونے سے پہلے ہم سے اجازت لیتے، اب اجازت کے لیے عثمان کو بھیجا، آپ جائیں۔ عروہ بن مسعود آیا، کیا ہوا وہ بات کی بات ہے، واپس گیا، مکے کے لوگ جمع ہیں، عروہ کیا بنا؟ عروہ بن مسعود کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو فیصلہ کر کے آیا ہوں وہ سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے، فیصلہ سنانے سے پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں جو تمہارے گھمنڈ میں تھا کہ یہ ان قریب مدینہ چھوڑ کر واپس مکے آئیں گے، روئیں گے، معافیاں مانگیں گے، باپ دادے کے دین کو قبول کریں گے۔ مکے شہر میں رہنے والے ایک مدینہ جو کہ ایک گوٹھ ہے، ایک پنڈ ہے، ان کو وہاں کہاں سکون ملے گا؟ یہ آئیں گے، ابو بکر واپس آئے گا، عمر واپس آئے گا، عثمان واپس آئے گا، یہ واپس آئیں گے،
اور تم تو ان کی واپسی کی انتظار کر رہے تھے کہ یہ محمد کو چھوڑ کر آ جائیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم غداری کر کے آئیں گے۔ بیٹھو، جو فیصلہ کر کے آیا ہوں وہ بعد میں سنوں گا، پہلے میں ان کا ایک نقشہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں جن کے بارے تمہارا ذہن ہے ان قریب یہ واپس آئے گا۔ لوگ متوجہ ہیں۔ عروہ کیا کہتا ہے؟ عروہ نے کہا لقد وفدت علی الوفوق، تمہیں پتہ نہیں پوری دنیا کے حکمرانوں سے میں ملا ہوں۔ وفدت علی کسری و قیصر والنجاشی، تمہیں پتہ نہیں میں ایران کے بادشاہ کسری سے بھی مل چکا ہوں، روم کے بادشاہ قیصر سے بھی مل چکا ہوں، تمہیں پتہ نہیں حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بھی مل چکا ہوں۔ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد، زمین کی پشت پہ میں نے کوئی ایک بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جس کی رعایا اپنے بادشاہ کی اتنا عزت کرتی ہو، اتنا محبت کرتی ہو جتنا محبت اصحاب محمد سے کرتے ہیں۔ دونوں نقشے کھینچتا ہے، دونوں محبت کے بھی اطاعت کے بھی، دونوں۔ نقشہ کھینچنے والا کافروں کا سردار، نقشہ کھینچ رہا ہے اصحاب محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف خالی محبت کا نہیں، خالی اطاعت کا نہیں، دونوں نقشے کھینچتا ہے، محبت کا بھی اور اطاعت کا بھی۔ زمین کی پشت پر نہ میں نے ایسی کسی کی محبت دیکھی نہ کسی کی اطاعت دیکھی جو محبت دیکھی، جو اطاعت دیتی صحابہ کی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محبت کا نقشہ مثال دیتا ہے آگے، بخاری اٹھائیں۔ محبت کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ، محبت میں نبی علیہ السلام کے جسم کے پسینے کا ذکر نہیں کرتا کہ محمد کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے صحابہ اس کو لیتے ہیں، نہیں، پسینے کا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ کرتا ہے کہ ان تنخم نخامتن، اللہ ان تنخم نخامتن، او مکہ والا ان تنخم نخامتن، میں نے دیکھا کہ محمد کا ناک بہہ پڑا، ناک، پسینہ نہیں، منہ کا لعاب نہیں، منہ مبارک کی تھوک نہیں، تنخم نخامتن، محمد کا ناک بہہ پڑا، ناک بہہ پڑا۔ اللہ الا وقعت فی کف رجل منہم، جو ہی ناک بہا، ناک سے جو نکلا، میں نے صحابہ کو دیکھا انہوں نے ناک سے نکلنے والی چیز کو بھی زمین پر نہیں جانے دی، اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ اللہ، محبت کی انتہا۔ فَدَلَكَ بِهَا فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، پھر میں نے کیا دیکھا؟ جس صحابی کے ہاتھ پر میرے پیغمبر کے ناک سے نکلی ہوئی چیز آ گئی، اس نے اس کو زمین نہیں گرنے دیا بلکہ اپنے چہرے پہ لگا لیا، اپنے جسم پہ لگا دیا۔ محبت کی یہ انتہا ہے کہ نہیں؟ اطاعت کی انتہا یہ ہے، فَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب میں نے دیکھا محمد کو کسی چیز کا حکم دیتے ہوئے دیکھا تو سارے صحابہ
ٹوٹ پڑتے، ہر ایک کی کوشش ہوتی جس چیز کا ہمیں پیغمبر نے حکم دیا ہے میں سب سے پہلے عمل کروں۔ اطاعت کا جذبہ یہ ہے، محبت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ یہ کامیاب جماعت ہے جس میں یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، محبت بھی اور اطاعت بھی۔ محبت ہے اطاعت نہیں، اطاعت ہے محبت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دونوں چیزیں، محبت بھی۔ جب تک نبی علیہ السلام زندہ رہے کبھی بھی کوئی صحابی میرے پیغمبر کے برابر یا آگے پاؤں رکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ادب کی انتہا ہے، پیچھے چلتا۔ میرے پیغمبر آواز لگاتے، عثمان میں کچھ کہہ رہا ہوں، کتنا فاصلے پر ہو، اللہ، پھر بھی پیغمبر کی بات کو سننے کے لیے عثمان آگے نہ آتا، پیچھے جسم ہے، پاؤں پیچھے ہیں، وجود پیچھے ہے، خالی میرے پیغمبر کے منہ مبارک کے قریب اپنے منہ کو لگا کر عرض کرتا ہے، کیا فرمایا؟ فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو گئے۔ محبت کی انتہا، اطاعت کا اندازہ اللہ اکبر اسی حدیبیہ کے مقام پہ جب صلح ہو گئی، عثمان کو انہوں نے چھوڑ دیا، عثمان واپس آ گیا، شرائط طے ہو گئے، اگلے سال آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ وہی سے احرام کھول کر سادہ لباس پہن کر نبی علیہ السلام کے ساتھ بغیر عمرے کے واپس مدینہ آ رہے ہیں۔ راستے میں صحابہ نے عثمان سے پوچھا، عثمان بتا جو صحیح، تیرے بارے بڑی باتیں ہو رہی تھی، عثمان کو قتل کر دیا گیا، عثمان کے ساتھ یہ ہوا، تو خود بتا تیرے ساتھ کیا بنا، مکہ والوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عثمان کہتا ہے، مکے والوں نے میری ایسی عزت کی ہے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ مکے والوں نے کہا، عثمان دروازہ کھلا ہے، اندر جا کر نماز بھی پڑھ سکتا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتا ہے، عمرہ بھی کر سکتا ہے، عمرہ کر، طواف کر، بیت اللہ کے اندر جا کر نمازیں پڑھ، اس سے بڑھ کے اور کیا عزت ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا، تو پھر تو نے خوب طواف بھی کیے ہوں گے، بیت اللہ کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، عمرہ بھی کیا ہوگا۔ لوگو عثمان کی اطاعت پر غور کرو، عثمان کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، بے سما ظننتم بھی، او ساتھیو میرے بارے اچھا گمان رکھو، میرے بارے اچھا گمان رکھو، بے سما ظننتم بھی، یہ تمہارا گمان برا ہے، اچھا نہیں ہے۔ صحابہ نے، ہم اپنی عقل سے پوچھتے ہیں، صحابہ نے کیا کہا؟ یہی کہا نا کہ تو نے عمرہ کیا کہ نہ کیا، تو نے طواف کیا کہ نہ کیا، تو نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھی کہ نہ پڑھی، اس میں بدگمانی کس چیز کی ہے؟ لیکن عثمان غنی کیا کہتے ہیں؟ بے سما ظننتم، میرے بارے بدگمانی مت رکھو، اچھا گمان۔ عثمان کیا کہہ رہے؟ جی ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ کیا ہم عمرہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے؟ جی ہاں آئے تھے۔
پھر عثمان کے جملے، اللہ کی قسم سونے کے پانی کے ساتھ لکھو پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں او لوگو، ہم مدینے سے عمرے کے لیے آئے تھے، لیکن حدیبیہ کے مقام سے میرے پیغمبر نے مجھے عمرے کے لیے نہیں بھیجا تھا، عمرے کی اجازت کے لیے بھیجا تھا۔ مجھے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جا عمرہ کر، بھیجا تھا جا عمرے کی اجازت لے کر آ۔ میرا پیغمبر بھیجے اجازت کے لیے میں عمرے کروں۔ واللہ لو مکثت بها سنة ورسول اللہ بالحدیبیۃ ما طفت بها حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ایک دن کا معاملہ تھا، اللہ کی قسم اگر ایک سال گزر جاتا، اللہ کے نبی حدیبیہ کے کنویں پر ہوتے، میں مکہ میں ہوتا، ایک سال گزر جاتا جب تک اللہ کے نبی عمرہ نہ کرتے، عثمان عمرہ نہ کرتا۔ پیغمبر نے کس لیے بھیجا تھا؟ اجازت لے کر آؤ۔ میں پیغمبر کی حدیث میں خود تعویلیں کرتا، اپنی تشریح کرتا، اپنی عقل کو استعمال کرتا اور عمرے کرتا۔ سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پیغمبر جس چیز کا حکم دیں بس ختم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے آنا ہے، ختم۔ نہ آگے بڑھنا ہے پیغمبر کے نہ پیچھے۔ پیغمبر کے فرمان سے آگے بڑھنا بھی بیعت بھی ہے، پیچھے ہٹنا بھی بیعت بھی ہے۔ عثمان نہ آگے بڑھا نہ پیچھے ہٹا۔ اگر عمرہ کرتا یہ آگے بڑھنا تھا، عثمان آگے نہیں بڑھا۔ آج ہم بھی غور کریں، پیغمبر کے فرامین ہمارے سامنے ہیں، کس قدر ہم آگے بڑھ چکے ہیں یا کس قدر ہم پیچھے بڑھ چکے ہیں، ہٹ چکے ہیں۔ حضرات، آج کچھ باتیں ہو چکی، وقت مکمل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ باقی بہت ساری باتیں اگلے جمعہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ کما حق ہو ہمیں اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اطاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ۔